شکریہ عباس صاحب آپ کے وقت کا۔ سر یہ بات تو کلیئر ہے کہ سوئنگ سٹیٹس کے رزلٹ سے یہ ثابت ہوگا کہ کمیلا یا پھر ٹرمپ کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہے گا، لیکن سرویز آن گراؤنڈ کیا بتا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو امریکی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشنز اس وقت امریکہ میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف یہاں پہ جو یہاں کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ اس وقت فلی چارجڈ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو یہاں کی امریکی اشرافیہ ہے وہ بھی اس میں خاصا اپنا رول اور کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس وقت بیسیکلی جو تمام جو کنسنٹریشن ہے وہ سوئنگ سٹیٹس کے اوپر ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک امریکی سروے جاری کیا گیا ہے جس میں سے 7 سوئنگ سٹیٹس میں سے جو ٹرمپ ہیں انہیں معمولی برتری حاصل ہے کیملا پر، اور 2 سٹیٹس میں واضح برتری حاصل ہے کیملا کو۔ لیکن اس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ سٹیٹ ہے جو اس وقت تعین کرے گی کہ وائٹ ہاؤس میں جا کر حلف کون اٹھائے گا، وہ ہے پینسلوینیا۔ کیونکہ اس کے ووٹ تقریباً 19 الیکٹورل کالج ووٹس ہیں اس کے، اور یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں اس وقت اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو جو لاسٹ سروے آیا ہے اس میں دونوں کے مطابق 47% اور 47% دونوں امیدوار بالکل نیک ٹو نیک چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو بیسیکلی تو تمام جو بلو سٹیٹس تھیں جو اس سے پہلے بائیڈن نے جیتی، اور اگر ہم جب ٹرمپ جیتے تو اس وقت یہ تینوں سوئنگ سٹیٹس جو تھیں وسکانسن، پینسلوینیا اور مشیگن، یہ 3 سٹیٹس ایسی تھیں جو پہلے ٹرمپ نے جیتی اور وہ وائٹ ہاؤس کے میں جا کے انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد دوبارہ بائیڈن نے ان پہ ریوائیو کیا۔ لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مقابلہ بہت سخت ہے، اور جتنے بھی اس وقت پولز آ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی حتمی طور پر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس وقت کون جیتے گا۔ لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ امریکن معاشرہ، یہاں کے ووٹرز، اور اس وقت امریکہ میں جو الیکشن ہو رہا ہے یہ تاریخ کا ایک سب سے چارج الیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، فلسطین کے معاملے پر بہت ساری میجورٹی ہے امریکنز کی، جو اب بھی ریلیز کے اندر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں پہ بھی ٹرمپ یا کمیلا جاتے ہیں احتجاج ہوتا ہے۔ اس ایشو کو لے کے دونوں ہی متفق اپنے پوائنٹس کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس معاملے پر بھی اسرائیل کی حمایت کرنے پہ کچھ ووٹس ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، بیسیکلی جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہے مسلمانوں کے جو اس وقت لیڈران ہیں، اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ خاصے متحرک نظر آتے ہیں، اور اس وجہ سے جب بائیڈن الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کی پالیسی کوئی زیادہ واضح نہیں تھی، انہوں نے کوئی بھی کھل کر بیان نہیں دیا۔ لیکن جب سے کیملا آئی انہوں نے حتیٰ کہ آپ اسے ڈبل گیم کہیں یا جو بھی کہیں، انہوں نے اسرائیل کی سائٹ لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی حد تک فلسطین کو بھی اپنے حق میں ان کے کچھ بیانات ہم نے دیکھے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو یہاں کا مسلم ووٹر تھا وہ اس وقت پریشر ڈال رہا ہے، اس وقت پریشر گروپس پہ، ایون اشرافیہ جو یہاں پہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں پیسے لگا رہی ہے، اپنے پیسے کی ایک انوالومنٹ ہمیں اس الیکشن میں باقاعدہ نظر آ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیز ہوں یا جلسے ہوں یا کارنر میٹنگز ہوں، ہر کوئی اپنے انداز میں جتنا ہو سکے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے دونوں امیدوار، چونکہ جو گزشتہ روز جو ٹرمپ گئے اور انہوں نے ایک بہت ہی سخت بیان دیا جو یہاں کے اس وقت جو تجزیہ نگاروں کی نظر میں ایک سخت بیان ہے اسرائیل کے خلاف، وہ ان کا کہنا تھا کہ اب اس جنگ کو مزید ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک پریشر ہے جو اس وقت مسلم کمیونٹی نے ان کے اوپر باقاعدہ کریٹ کیا ہے۔ بالکل صحیح، بہت